پیارے ناظرین السلام علیکم۔ میری شادی میری سکی خالہ کے گھر طے پائی تھی، لیکن یہ رشتہ اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہوا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میری خالہ یہ رشتہ لینے پر بالکل مجبور ہو گئی تھیں، کیونکہ میں ان کے اکلوتے لاڈلے بیٹے جواد کی پسند تھی۔ جواد دبئی میں ایک اچھی ملازمت پر فائز تھا اور اپنے گھر کا تمام تر خرچ اکیلے ہی اٹھا رہا تھا، اس لیے گھر میں اس کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ جب اس نے اپنے گھر والوں کے سامنے میری خاطر ضد پکڑی اور انہیں مجبور کیا تو نہ چاہ کر ہو کر بھی خالہ کو ہمارے گھر آنا ہی پڑا۔ وہ لوگ دل سے اس رشتے پر بالکل راضی نہیں تھے، کیونکہ میں ایک انتہائی غریب اور سفید پوش ماں باپ کی بیٹی تھی اور ان کا معیار ہم سے بہت اونچا تھا۔ جس دن خالہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آئیں، ان کے دل کا میل ان کی زبان پر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بات بات پر کئی نہ کئی ایسا تانا دے یا کڑوی باتیں کر دیتی جس سے میری امی کا دل کٹ ہو جاتا اور وہ اس رشتے سے انکار کرنے کا سوچنے لگتی۔ مگر اس صورتحال کو جواد نے پہلے ہی سنبھال لیا تھا، کیونکہ خالہ کے آنے سے ٹھیک ایک دن پہلے وہ خود اکیلا ہمارے گھر آیا تھا اور اس نے میرے ابو کے پاس بیٹھ کر نہایتی تمیز اور احترام سے اپنے دل کی بات کہی تھی اور ہر طرح کا اطمینان دلایا تھا۔ ابو اس کی گفتگو اور سمجھداری سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکا بہت ہی نیک اور مخلص ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امی ابو نے خالہ کی تلخیوں کو برداشت کر کے بھی ہاں کر دی۔ جواد کی خواہش تھی کہ یہ نکاح بالکل سادگی سے ہو، بغیر کسی دھوم دھام اور شور شرابے کے، اور ساتھ ہی اس نے کسی بھی قسم کا جہیز لینے سے صاف انکار کر دیا۔ شادی کے بعد جب میں اپنے سسرال پہنچی تو معلوم ہوا کہ میرے شوہر نے میرے استقبال کے لیے میرا کمرہ خود اپنے ہاتھوں سے سجایا ہوا تھا اور اس میں ضروریات کی ہر ایک چیز اپنی مرضی سے خریدتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میری ساس اور میری دو نندوں نائلہ اور سدرا کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی تھی، اور ان نے یہ بات کسی صورت برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کا بیٹا کسی دوسری عورت کے لیے اتنے اچھے جذبات رکھتا ہے اور اس کا اس حد تک خیال رکھا جا رہا ہے۔ میرا شوہر میرے آنے پر بے حد خوش ہوا تھا۔ اس نے سرخ گلاب کے مہکتے ہوئے پھولوں سے پورے کمرے کو ایک خوبستان بنا دیا تھا۔ اس کی یہ بے پناہ محبت اور توجہ دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں اس پوری کائنات کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں، جسے ایک ایسا شوہر ملا ہے جو اس سے ٹوٹ کر پیار بھی کرتا ہے اور جس کے پاس دولت کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ خاندان کا ہر چھوٹا بڑا شخص میری اس جاگتی ہوئی قسمت کو دیکھ کر رس کر رہا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ میں خود بھی ان دنوں خوشی کے مارے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے زندگی کی تمام ترشیاں اور راحتیں میرے قدموں میں آ گئی ہیں، لیکن اس خوشی کے ماحول کے پیچھے ساس اور نندوں کی خاموشی نفرت کا طوفان بھی پرورش پا رہا تھا، جس سے میں اس وقت بالکل بے خبر اپنی نئی زندگی کے خواب بننے میں مصروف تھی۔ انہی دنوں میری بڑی نند سدرا، جس کی منگنی پہلے ہی ہو چکی تھی اور شادی کی بات چیت اچانک تیز ہو گئی، اس سسرال والے اس بات پر زور دینے لگے کہ چونکہ جواد ابھی دبئی سے آیا ہوا ہے اور گھر پر موجود ہے، اس لیے انہیں دنوں میں شادی کی تاریخ پکی کر کے لڑکی کو رخصت کر دیا جائے۔ اس جلدی کی وجہ یہ تھی کہ سدرا کے ہونے والے شوہر کی والدہ کافی عرصے سے سخت بیمار رہتی تھیں اور ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کا گھر بسا ہوا دیکھ لے۔ چنانچہ سب کی رضامندی سے شادی کی تاریخ طے پا گئی اور پورے گھر میں رخصتی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، گھر کا ماحول مصروفیات اور رونقوں کی وجہ سے بدلنے لگا تھا، اور ان بدلے ہوئے حالات میں سدرا بھی اپنی شادی کی خوشی میں مگن ہو کر مجھ سے بہت اچھے اخلاق سے بات کرنے لگی تھی، جس سے مجھے لگا کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، آج تھوڑا سا گلے میں تکلیف ہے تو پلیز آپ نے بور نہیں ہونا، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہماری کہانی آپ کو اچھی لگے تو یار آپ نے پلیز ہمارا ساتھ دینا ہے، ہمارے چینل کو جلدی سبسکرائب کرنا ہے، اے وائس طریق مہربانی۔ سدرا کی شادی خیر وفیت سے ہو گئی اور وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئیں، جس کے کچھ دن ہی بعد میرے شوہر جواد کی چھٹیاں بھی ختم ہو گئیں اور وہ اپنی نوکری پر پردیس دبئی روانہ ہو گئے، اور ان کے جاتے ہی جیسے اس گھر کی فضا یکدم بدل گئی۔ خالہ اور نائلہ کا جو رویہ جواد کی موجودگی میں موم بنا ہوا تھا، وہ اچانک انتہائی سخت اور زہریلا ہو گیا۔ اس دوران ایک دن
ڈاکٹر سے معائنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے ہاں ننھے مہمان کی آمد ہونے والی ہے، یعنی میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے لیے تو یہ زندگی کی سب سے بڑی اور انمول خوشی تھی، اور جب میں نے تڑپ کر فوراً دبئی فون کیا اور اپنے شوہر کو یہ خبر سنائی تو وہ بھی خوشی سے نہال ہو گئے اور فون پر ہی ان کی آواز بھر گئی۔ لیکن جب میں نے یہ خبر اپنی ساس اور نند نائلہ کو دی تو ان کے چہروں پر خوشی کا ایک سایہ تک نہ ابھرا، بلکہ ان کا موڈ مزید بگڑ گیا، جیسے انہیں میری یہ خوشی ایک آنکھ نہ بھائی۔ اور ان دنوں میں جب میں گھر کے روزمرہ کے کام کاج میں پٹانے کے بعد خالہ کے کمرے کی طرف گئی تو اندر سے نائلہ اور خالہ کی سرگوشیاں میرے کانوں میں پڑیں۔ نائلہ کہہ رہی تھی کہ امی، یہ لڑکی تو اب اس گھر میں پکی پیر جما چکی ہے اور یہ ہمارے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ تو کہتی تھیں کہ ایک بار بھائی آ جائیں تو ہم انہیں منا کر اس سے طلاق دلوا دیں گے اور بھائی کی شادی آپ کی مرضی سے کریں گے، مگر اب تو بھائی اور اولاد آنے والی ہے اور وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ سن کر خالہ ایک خوفناک اور تجزیہ لہجے میں ہنس کر بولی، نائلہ، ابھی بچہ دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، نہ اس سے اور اس کی ماں سے جان چھڑوانا میری بائیں آنکھ کا کھیل ہے۔ اس کی ماں نے جو مرضی میں میرے ساتھ مکاری کی تھی میں وہ کبھی نہیں بھولی۔ خالہ نے غصے سے تپتے ہوئے انکشاف کیا کہ وہ جواد کے ابو کو پسند کرتی تھی، مگر ان کی سگی بہن میری ماں نے والدین کی عزت کا واسطہ دے کر خود ان سے شادی کر لی اور خالہ کو مجبوراً دوسرے گھر جانا پڑا، جہاں وہ دل مار کر زندگی گزارتی رہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج میری وہ بہن غیرت کی چکی میں پیس رہی ہے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو میرے گھر کا راج کرنے میں بھیج دیا ہے، میں اپنی چھاتی پر یہ مونگ کبھی ڈالنے نہیں دوں گی اور اپنی بہن کا دیا ہوا زخم اس کی بیٹی سے چن چن کر سود سمیت واپس لوں گی۔ یہ بھیانک سچائی سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے گرتے گرتے بڑی مشکل سے دیوار کا سہارا لیا کر جنہیں میں اپنا سمجھ رہی تھی وہ تو میرے اور میرے آنے والے بچے کی جانی دشمن نکلے۔ اس خوفناک سچائی سے پردہ اٹھانے کے بعد میرے دل میں ایسا ڈر بیٹھا کہ میں نے اگلے ہی دن سے اپنے شوہر سے فون پر رونا اور ضد کرنا شروع کر دیا کہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ جواد پردیس میں بیٹھے میری اس بے چینی اور پریشان ہو گئے اور وہ مجھے بار بار ٹوکنے لگے کہ تمہاری حالت اب ایسی نہیں ہے کہ تم سفر کرو، وہاں میکے میں شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ ہوگی، اس لیے تمہارا یہی سسرال میں آرام کرنا بہتر ہے۔ لیکن میں اپنی ضد پر پوری اڑی رہی کیونکہ میں انہیں سچ بتا کر ماں بیٹے میں نفرت پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی اور مجھے ڈر تھا کہ وہ شاید میری بات کا یقین نہ کریں اور مجھے ہی قصوروار سمجھیں۔ جب جواد نے میری حد سے بڑھی ہوئی ضد دیکھی تو انہوں نے دبئی سے اپنی ماں کو فون کیا اور کہا کہ امی، آپ نیجا کو خود کچھ دنوں کے لیے اس کی ماں کے گھر بھیج دیں۔ یہ سنتے ہی خالہ نے فون پر ایسی منافقت دکھائی کہ میں دنگ رہ گئی۔ وہ انتہائی جلی کٹی اور مسوئی ممتا بھرے لہجے میں بولی، کیسی باتیں کرتے ہو بیٹا، اسے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تمہاری کوئی نشانی ہمارے پاس ہے، تو تم پردیس میں اکیلے ہو اور ہم تمہاری صورت کو ترستے ہیں۔ اب تو میں اسے اپنی نظروں سے ایک پل دور نہیں ہونے دوں گی کیونکہ اس کے پاس میرے لاڈلے بیٹے کی امانت ہے، مجھے کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں ہے، میں خود اس کا خیال رکھوں گی۔ جب جواد نے ماں کی یہ باتیں مجھے سنائیں تو وہ مجھے الٹا ڈانٹنے لگا کہ میری ماں تمہاری اتنی فکر کر رہی ہے اور تمہارا اتنا خیال رکھ رہی ہے اور تم ان کے بارے میں اتنا غلط سوچتی ہو۔ مایوسی کے ان عالم میں نے اپنی امی کو فون کر کے سکتے ہوئے ساری صورتحال بتائی تو میری ماں بھولی ماں کہنے لگی کہ بیٹی گھبراؤ مت، اللہ پر کامل بھروسہ رکھو، وہ سب ٹھیک کرے گا۔ میں تمہارے لیے دن رات دعائیں کرتی ہوں، تم خود بھی صبح سویرے اٹھ کر نماز پڑھا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو اور سجدے میں گر کر اللہ سے اپنی اور اپنے بچے کی حفاظت مانگو، سب اچھا ہو جائے گا۔ ابھی میں ان حالات سے نمٹ رہی تھی کہ میری قسمت کی خرابی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ میری بڑی نند سدرا جب بھی میکے آتی اس کا شوہر صفدر بلا وجہ میرے گرد گھومنے کی کوشش کرتا، وہ بات بات پر سب کے سامنے میری تعریفوں کے پال باندھتا دیتا اور سدرا کو تانے دیتا کہ ابھی بھابھی کی طرف دیکھو اور وہ کس طرح سلیقے سے پورے گھر کا کام کرتی ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہے، تم بھی اس سے کچھ سیکھو۔ صفدر کی ان حرکتوں اور موزانے پہ
سدرا کو شدید غصہ آتا، لیکن اس سے زیادہ تپش میری ساس کو ہوتی، اور انہوں نے ایک دو بار مجھے اکیلے میں بلا کر نہایت ہی گھٹیا الزام لگایا کہ تم جان بوجھ کر صفدر کے سامنے آتی ہو اور بن سنور کر اس کے چکر کاٹتی ہو تاکہ وہ تمہاری تعریفیں کرے، اور حد تو یہ ہو گئی کہ ایک دن خود سدرا نے آ کر مجھ سے زہر آلودہ لہجے میں کہا کہ بھابھی، بھائی تو پردیس میں بیٹھے ہیں لیکن وہ فون پر آپ کی خوب تعریفیں کرتے ہیں، پھر آپ دوسرے کے شوہر کے سامنے آنے کے لیے اتنی کیوں تڑپ رہی ہو اور کیوں تیار ہو کر پھرتی ہو؟ یہ گھٹیا بات سن کر میرے دل پر گویا آری چل گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے ایسا مت بولو، صفدر میرے بھائیوں کی طرح ہے، اگر تمہیں میرا سامنے آنے پسند نہیں ہے تو میں اب ان کے سامنے کبھی نہیں آؤں گی۔ ان کے کھانے پینے کا سامان تم خود کچن سے لے کر جایا کرو۔ مجھے ان کی اس گھٹیا سوچ پر شدید غصہ آیا اور میں نے اس بات کا ذکر فون پر اپنے شوہر سے کر دیا۔ جواد نے پہلے تو میری بات ماننے سے انکار کیا، لیکن پھر جب میں نے اسے اپنے آنے والے بچے کی قسم کھائی تو اس کا خون بھی کھول اٹھا، اور اس نے دبئی سے اپنی ماں کو فون کر کے سخت باز برس کی فکر، مگر میری مکار ساس نے پینتر بدلتے ہوئے فوراً کہا، بیٹا تمہاری بیوی سسار جھوٹ بول رہی ہے، یہ تو میری بیٹیوں سے جلتی ہے کہ وہ یہاں مجھ سے ملنے کیوں آتی ہیں، اس لیے جب یہ کہانی گھڑی رہی ہے تو میرا شوہر پردیس میں مجبور بیٹھا تھا، وہ ایک طرف اپنی ماں کی بات سنتا اور دوسری طرف میری، جس کی وجہ سے وہ تز بتب شکار ہو گیا، جب کہ یہاں سسرال میں ان لوگوں نے میرا جینا بھر کر دیا تھا اور وہ سب میرے کھلے دشمن بن چکے تھے۔ اس ذہنی اذیت اور حمل کی اس حالت میں مجھے بار بار بھوک لگتی تھی، کبھی کچھ کھانے کا دل چاہتا تو کبھی طبیعت نڈھال ہو جاتی، لیکن میری ساس کا سخت حکم تھا کہ جو کچھ پکے گا تمہیں سب کے ساتھ وہی کھانا پڑے گا، کوئی الگ چیز نہیں بنے گی۔ اس گھٹن وقت میں میری امی نے 2-3 بار میرے گھر کا چکر لگایا تاکہ مجھے تھوڑا حوصلہ ملے اور میری دل بہل جائے، لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں آتا تھا، کیونکہ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ طوفان بدتمیزی کسی بڑے حادثے میں پیش خیمہ ہے۔ آخرکار وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ایک دن میں کچن کا سارا بھاری کام نمٹا کر نڈھال سی ہو کر کمرے میں آئی تو نائلہ چہرے پر ایک معصوبی مسکراہٹ سجائے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بھابھی آپ بہت تھک گئی ہیں، آپ آرام کریں، میں آج آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کڑک چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میں اندر ہی اندر شدید حیران ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے نائلہ نے کبھی میرے لیے پانی کا ایک گلاس تک نہیں اٹھایا تھا، تو آج وہ مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو رہی تھیں اور بار بار چائے کا اصرار کیوں کر رہی ہیں؟ وہ کچن میں گئیں اور تھوڑی دیر بعد چائے کا کپ لا کر مجھے دیا۔ میں نے بے خبری میں جیسے ہی وہ چائے پی، اس کے چند ہی منٹوں بعد میرے سر میں شدید چکر آنے لگے، میری آنکھیں بند ہونے لگیں اور میں گہری بے ہوشی کی وادیوں میں چلی گئی۔ اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو ماحول بالکل ہی بدل چکا تھا۔ میں ہسپتال کے ایک سرد کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور میری ساس میرے قریب بیٹھی میرے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور ان کی آنکھوں سے جھوٹ موٹ کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو بیٹی، میں نے تمہیں بچانے کی بہت کوشش کی، تم نہ جانے اس شدید گرمی میں کچن کا کام کرتے ہوئے اچانک بے ہوش ہو کر گر گئیں، اور جب میں تمہیں تڑپتے ہوئے یہاں ہسپتال لے کر آئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ وہ تمہارے پیٹ میں موجود بچے کو نہیں بچا سکے۔ یہ ہولناک خبر سن کر میرے سر پر جیسے ہی قیامت ٹوٹ پڑی، میرا پورا وجود کانپ اٹھا۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، نہیں، میں بالکل ٹھیک تھی، مجھے کوئی گرمی نہیں لگی تھی، مجھے نائلہ نے چائے لا کر دی تھی اور اسے پیتے ہی میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ تم لوگوں نے میرے بچے کو مار ڈالا ہے، لیکن وہاں موجود ڈاکٹر اور سسرال دیگر لوگ مجھے شدید صدمے کی وجہ سے پاگل اور وہمی سمجھ رہے تھے اور میری بات پر کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ میں نے رو رو کر دبئی فون کیا اور اپنے شوہر کو جواد کو بار بار یہی سمجھاتی سچائی بتانے لگی کی کوشش کی، لیکن وہ بھی آگے سے صدمے کی حالت میں مجھے تسلیاں دیتے ہوئے کہنے لگا، ناجیہ تم صدمے میں کیا بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ بھلا میری اپنی ماں یا میری سگی بہن ہمارے بچے کے ساتھ ایسا گھنونا کام کیوں کریں گی؟ میرا اپنا شوہر بھی میری اس چیخ و پکار پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ میں اسے چیخ چیخ کر بتانا چاہتی تھی کہ یہ لوگ مجھے اس گھر میں زندہ نہیں رہنے دیں گے،
اس لیے انہوں نے میرے معصوم بچے کی جان لے لی۔ میری یہ حالت دیکھ کر جواد فون پر زور و قطع رونے لگا اور بولا، ناجیہ، جب تم ہماری شادی ہوئی تو میری زندگی عذاب بن گئی ہے۔ میں وہاں سے امی کچھ کہتی ہے اور یہاں سے تم کچھ کہتی ہو۔ میں اس ذہنی اذیت سے تھک چکا ہوں۔ میں بس بہت جلد یہ نوکری چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس آ رہا ہوں تاکہ خود سب کچھ دیکھ سکوں۔ جب میری مکار ساس کو معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا جواد اس ذہنی اذیت سے تنگ آ کر نوکری چھوڑنے اور پاکستان واپس آنے کی باتیں کر رہا ہے تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ جواد یہاں آ گیا تو ان کا سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ انہوں نے فوراً دبئی فون ملایا اور روتے ہوئے انتہا درجے کی عاجزی کا ناٹک کرتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا، خدا کے لیے ایسا جذباتی فیصلہ مت کرو، وہاں سب کچھ ٹھیک ہے اور تم سکون سے اپنا کام کرو۔ میں آج کے بعد تم سے بہو کی کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ ہم اس گھر میں بالکل ویسے ہی رہیں گے جیسے تمہاری بیوی ہمیں رکھنا چاہے گی، اور اگر ناجیہ کو لگتا ہے کہ اس کا بچہ ہماری وجہ سے ضائع ہوا ہے تو میں اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں۔ انہوں نے اپنے معصوم بیٹے کو اپنی لیجے دار اور جھوٹی باتوں میں ایسا الجھایا کہ پردیس میں بیٹھا میرا شوہر ایک بار پھر اپنی ماں کے جنگل میں آ گیا۔ اس نے مجھے فون کر کے سخت لہجے میں کہا کہ آج کے بعد امی کو تم سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا، اگر تمہارے نصیب میں اولاد کی خوشی لکھی ہوگی تو اللہ ہمیں اور دے دے گا، مگر تم گھر میں امن رکھو۔ میں یہ سن کر خون کے آنسو رو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان ظالم عورتوں نے مجھے نشہ آور چائے پلا کر یا جانے میرے ساتھ کیا سلوک کر کے میرا ہنستا کھلتا بچہ مجھ سے چھین لیا، اور اب حالات یہ ہو گئے تھے کہ جب بھی ہماری میاں بیوی کی آپس میں بات چیت ہوتی تو سخت بحث ہو جاتی تھی۔ میں دل براشتہ ہو کر فون کاٹ دیتی۔ پہلے تو جواد کو میری ناراضگی کی بہت فکر ہوتی تھی اور وہ مجھے منانے کے لیے تڑپ اٹھتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی یہ فکر دم توڑنے لگی۔ اب وہ فون کر کے بھی مجھے مناتا نہیں تھا، بلکہ مجھے ہی جھک کر اس سے بات کرنی پڑتی تھی۔ میں حیران تھی کہ میری محبت کرنے والی زندگی کس طرح بدل رہی تھی۔ ایک طرف ان سسرال والوں نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا اور دوسری طرف میں اپنے شوہر کے اس بدلے ہوئے رویے کی وجہ سے شدید ترین پریشان کا شکار رہنے لگی تھی۔ انہیں کوٹن دنوں میں مجھے گھر کے ماحول سے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میری بڑی نند سدرا کے سسرال میں کوئی بہت بڑی اور گہری پریشانی چل رہی ہے، مگر میری ساس مجھ سے یہ بات چھپاتی تھی، اور جب بھی وہ دنوں ماں بیٹیاں آپس میں بیٹھ کر کوئی سرگوشی کر رہی ہوتیں تو میرے قریب آتے ہی وہاں ایک گہرا سناٹا چھا جاتا تھا۔ ایک دن سدرا اپنے شوہر صفدر کے ساتھ میکے آئی تو میں ان کے کچن کے قریب کھڑی تھی جب میں نے صفدر کو اپنی ساس سے انتہائی سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے سن لیا۔ وہ کہہ رہا تھا، امی، ڈاکٹر نے اب فائنل جواب دے دیا ہے کہ سدرا کبھی ماں نہیں بن سکتی اور اس کے ہاں کبھی اولاد بھی نہیں ہوگی۔ آپ ہمیں اجازت دیں کہ میں دوسرا نکاح کر لوں، کیونکہ میری ماں چاہتی تھی کہ جلدی سے جلد کوئی پوتا یا پوتی ان کی گود میں کھیلے۔ اگر یہ ٹھیک ہو سکتی تھی تو میں انتظار کرتا، لیکن اب یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ میرے گھر والے چاہتے ہیں کہ میرا نکاح میری پھوپھی زیادہ کزن سے کر دیا جائے۔ آپ سدرا کو سمجھا لیں کہ اگر وہ اس دوسری بیوی کے قبول کر کے امن سے رہنا چاہتی ہے تو میں اس سے اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ میں دونوں میں برابری کروں گا اور اس کا پورا خیال رکھوں گا، بشرطیہ یہ ہے کہ گھر میں کوئی ہنگامہ نہ کرے۔ صفدر ابھی یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ سدرا غصے سے پاگل ہو کر اٹھی اور اپنے شوہر سے بری طرح جھگڑنے لگی۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اگر تم نے دوسری شادی کرنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، میں خود بھی مر جاؤں گی اور تمہیں بھی مٹا دوں گی۔ میں کچن میں کھڑی قدرت کے اس عجیب اور بے آواز انصاف پر دنگ رہ گئی۔ جن لوگوں نے چند دن پہلے مجھ سے ماں بننے کا حق چھینا تھا، اللہ تعالیٰ نے آج میری ساس کی اپنی سکی بیٹی سے ہمیشہ کے لیے وہ حق چھین لیا تھا۔ اس صدمے اور ہنگامے کی وجہ سے میری ساس کی حالت اچانک بہت بگڑ گئی اور ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا اور ہمیں انہیں فوراً ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ اس دن نائلہ ہسپتال کے
کوریڈور میں بیٹھ کر زور و قطار رو رہی تھی۔ جب میں اس کے قریب جا کر بیٹھی تو وہ سکتے ہوئے بولی، بھابھی امی ٹھیک تو ہو جائیں گی نہ؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، نائلہ، جب تم لوگوں نے ایک ماں کی گود اجاڑی تھی اور اس کا معصوم بچہ چھینا تھا، تب تمہیں اس درد کا خیال کیوں نہیں آیا تھا؟ آج تمہیں یہی مصیبت تمہاری اپنی بہن، سکی بہن پر آن پڑی ہے تو تمہیں اس تکلیف کا احساس ہو رہا ہے۔ مقامات کا عمل تو برحق ہے نہ، جب انسان کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ برائی گھوم پھر کر ایک دن اس کے اپنے سامنے ضرور آتی ہے۔ میری سچی بات سن کر نائلہ اور سدرا نے تپ کر میری طرف دیکھا اور سدرا غصے سے تلمہ ہو کر جلدی سے بولی، بھابھی یہ کوئی باتیں ہیں اس وقت کرنے والی؟ ہم نے تمہارے بچے کو کچھ نہیں کیا، فضول میں یہاں ہسپتال میں اپنے ڈرامے بازی بند کرو۔ اس عورت کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا لیکن اس کے دل میں ابھی بھی کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس کا غرور اور رویہ بالکل ویسا ہی زہریلا تھا جیسے پہلے دن۔ کچھ دن بعد جب میری ساس کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی تو میں انہیں ہسپتال سے گھر لے آئی اور میں نے بھی اپنا یہ پورا معاملہ اب انسانوں کے بجائے اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا۔ اس حادثے کے بعد جب گھر میں یہ تبدیلی ضرور آئی تھی کہ میری ساس نے صدمے کی وجہ سے مجھے کچھ کہنا چاہا، مجھ پر چلانا چھوڑ دیا تھا اور وہ دن پھر اپنے کمرے میں گمسم رہتی، جبکہ میری دونوں نندوں کی بدتمیزی اور مکارات حرکتیں اب بھی جاری و ساری تھیں۔ کافی دن گزر چکے تھے اور سدرا اس بات پر سخت پریشان دکھائی دیتی تھی کہ اس کا شوہر صفدر اسے واپس لینے کے لیے کیوں نہیں آ رہا۔ اس کے چہرے کی ہوائیں اڑ چکی تھیں اور اسی شدید اضطراب کے دوران ایک دن سدرا کے شوہر نے اسے ڈاک کے ذریعے طلاق کا نوٹس بھیج دیا۔ طلاق کی خبر ملتے ہی پورے گھر میں جیسے صف ماتم بچ گئی۔ ماحول ایسا سوگوار ہو گیا جیسے گھر میں خدا نخواستہ کوئی مر گیا ہو، اور سدرا نے رو رو کر خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا۔ مجھے اس کی اس حالت پر ایک عورت ہونے کے ناطے دل سے ترس آ گیا۔ میں نے باورچی خانے میں جا کر تازہ کھانا تیار کیا اور محبت سے پلیٹ سے جا کر سدرا کے کمرے میں کا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے نرمی سے کہا، سدرا دروازہ کھولو، خدا کے لیے کچھ کھانا کھا لو، اپنی صحت خراب مت کرو۔ میرے یہ الفاظ سنتے ہی سدرا نے ایک دم جھٹکے سے دروازہ کھولا اور کسی وحشت کی طرح مجھ پر چپٹ پڑی اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا مجھے بالوں سے پکڑ کر بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ اس نے میرا سر پوری طاقت سے دیوار کے ساتھ مارا اور میں پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، منحوس عورت، تم کھا گئی میرے ہنستے کھلتے گھر کو، تمہاری نقص ندموں کی وجہ سے ہمارے گھر کی تمام خوشیاں برباد ہو گئیں۔ میرے شوہر کو ہمیشہ تمہاری خوبیاں نظر آتی تھیں اور وہ تمہاری تعریفیں کرتا تھا۔ میں اپنے بھائی جواد کو فون کر کے کہوں گی کہ وہ تمہیں طلاق دے دے، تم جا کر میرے شوہر سے ہی شادی کر لو۔ مجھے ایک تو اپنے کھینچتے ہوئے بالوں اور سر پر لگنے والی چوٹ کی وجہ سے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے بال اس کے چنگل سے چھڑوائے اور روتے ہوئے کہا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اتنے میں میری ساس بھی وہاں آ گئی اور انہوں نے سدرا کو بچانے کے بجائے الٹا مجھ پر جلتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی کو کچھ مت کہنا، یہ سچ کہہ رہی ہے۔ یہ صدمے میں چلی گئی ہیں۔ اور میں نے تڑپ کر ساس سے کہا کہ امی، صدمے میں ہونے کا مطلب ہے یہ ہرگز نہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو اتنا ذلیل کرے اور اس پر ہاتھ اٹھائے۔ میں تو آپ لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے عزت سے کھانا لے کر آئی تھی۔ نہ جانے ان مکار عورتوں نے اس وقت دبئی میں میرے شوہر کو فون کر کے میرے خلاف کیا زہر گھولا اور کہا جھوٹ بولا کہ کچھ ہی دیر بعد جواد کا فون آ گیا اور اس نے سلام دعا کیے بغیر انتہائی غصے اور بیداری سے مجھ سے کہا کہ ناجیہ، تم تماشے بند کرو اور کچھ دنوں کے لیے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ۔ میں نے بھی اس سے روز کوئی بحث نہیں کی، خاموشی سے اپنا ضروری سامان ایک بیگ میں نمٹا اور اس وقت اپنے میکے اپنی امی کے پاس آ گئی، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ میں خود بھی اس دوزخ جیسے گھر سے نکل کر کچھ دن سکون کے سانس لینا چاہتی تھی۔ سسرال کے ان ظلم و ستم اور ذہنی ٹینشن کی وجہ سے میں سو کر کانٹا ہو چکی تھی اور میرا جسم شدید کمزور ہو گیا تھا، اور میکے آئے ہوئے مجھے کچھ دن گزر چکے تھے۔ ایک دن میں اپنے گھر کے صحن میں سکون سے بیٹھی امی کے ساتھ سبزی کاٹ رہی تھی اور دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی
کہ اتنے میں میرا چھوٹا بھائی شیر یار بازار سے واپس آیا اور اس نے صحن میں داخل ہوتے ہوئے چکا دینے والا انکشاف کیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ باجی، میں نے آج جواد بھائی کو شہر کے مین بازار میں دیکھا تھا، وہ تو پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ اور جب میں نے بازار میں ان کے ایک قریبی دوست سے پوچھا تو وہ بتا رہا تھا کہ جواد بھائی کو پاکستان آئے ہوئے پورا 1 ہفتہ ہو چکا ہے۔ اپنے چھوٹے بھائی کی یہ بات سن کر میرے ہاتھ سے چھری گر گئی اور مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے گہرے سکتے میں چلی گئی اور میں اگر جواد پاکستان آیا ہوا ہے تو وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ پچھلے 1 ہفتے سے تو میری جواد سے فون پر بات بھی نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ میں نے خود کو کئی بار اسے واٹس ایپ پر کال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہر بار میری کال کاٹ دیتا تھا۔ اس خوفناک موڑ پر آ کر میرے دل میں ایک بار پھر نامعلوم ہول اٹھنے لگا کہ آخر جواد مجھ سے کیا چھپا رہا ہے، اور وہ پاکستان آ کر بھی اپنے سسرال کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ جب مجھے اپنے چھوٹے بھائی سے یہ بات معلوم ہوا کہ جواد پچھلے 1 ہفتے سے پاکستان آیا ہوا ہے اور اس نے مجھ سے رابطہ کرنا تو دور کی بات کال تک کاٹ دی تھی، تو میرے دل کو کسی انجانے خوف سے کانپ اٹھا۔ میں شدید حیرت اور صدمے کی حالت میں اپنی امی کے سمجھانے پر سچائی کا پتہ لگانے اور جواد سے ملنے کے لیے واپس اپنے سسرال پہنچ گئی۔ مجھے اچانک صحن میں کھڑا دیکھ کر میری ساس اور نائلہ کے چہروں پر ہوائیں اڑنے لگیں اور وہ بری طرح سے بڑبڑا گئیں۔ جواد اپنے گھر سے کمرے سے باہر نکلا تو مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر شدید غصہ ابھر آیا اور میں نے آگے بڑھ کر تڑپتے ہوئے پوچھا، جواد، تم پاکستان آ گئے اور مجھے بتایا تک نہیں؟ پچھلے 1 ہفتے سے تم یہاں چھپ کر بیٹھے ہو اور مجھ سے رابطہ تک نہیں کیا، آخر میرا قصور کیا ہے؟ میری بات سن کر جواد نے ایک سرد زہریلی ہنستے ہوئے کہا کہ ناجیہ، اب تم مجھ سے میرا مفرور ہونا پوچھ رہی ہو، جب تمہاری ساری توجہ اور دلچسپی مجھ سے زیادہ میری بہن صدرہ کے شور صفدر کی طرف تھی تو میں تمہیں اپنے آنے کا کیوں بتاتا؟ جواد کے منہ سے یہ گھٹیا بات سن کر میں نے مڑ کر اپنی ساس اور نائلہ کی طرف دیکھا جو نظریں چرائے کھڑی تھیں، اور مجھے ایک لمحے میں ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی اور اس نے اتنے بڑے صدمے بچے کی موت کے بعد بھی ان مکار ماں بیٹوں کی عقل نہیں آئی تھی، اور انہوں نے پردیس سے آتے ہی جواد کے کان میرے خلاف اس حد تک بھر دیے تھے کہ وہ مجھ سے بے پر شک کرنے لگا تھا۔ جواد نے تیش میں آتے ہوئے آگے کہا، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے طلاق دینے والا ہوں اور میں اسی قانون اور نوٹس بنوا رہا ہوں۔ اب میں تمہارے ساتھ اس زور کی لڑائی سے تنگ آ چکا ہوں۔ کبھی تم مجھے کہتی ہو کہ تم، کبھی میری ماں کچھ کہتی ہے۔ اب میں زندگی میں دوبارہ کبھی شادی کروں یا نہ کروں، مگر میں اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کر سکتا۔ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں ایک اچھی خاصی رقم دوں گا تاکہ تم اپنی زندگی جیسے چاہو سیٹ کر لو، لیکن میں اب تمہارے ساتھ یہ شادی زیادہ مزید نہیں گزار سکتا۔ جواد جب یہ بات کر رہا تھا تو میں نے غور سے کیا کہ وہ بار بار عجیب سے انداز میں اپنے سر کو جھٹکا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہے اور اندر سے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ماضی کے سارے گلے شکوے اور اپنی انا کو بلائے طاق رکھ کر آگے بڑھی اور تڑپ کر جواد کے پیر پکڑنے کے لیے، کیونکہ مجھے اس کی گرتی ہوئی تعلیمی اور جسمانی حالت دیکھ کر شدید ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے تم خاموش ہو جاؤ جواد، مجھے تمہاری کوئی رقم نہیں چاہیے اور تم مجھے طلاق مت دو۔ میں آج کے بعد تم سے کبھی تمہاری ماں یا تمہاری بہنوں کی کوئی شکایت نہیں کروں گی، میں اس بات کا تم سے پکا وعدہ کرتی ہوں۔ بس تم اپنی ماں اور بہنوں کے جھوٹے بہکاوے میں آ کر اتنا بڑا فیصلہ مت کرو۔ میں سب کچھ برداشت کر لوں گی، لیکن مجھے خود سے دور مت کرو۔ جواد نے جب مجھے اپنے پیروں میں گرے دیکھا تو اس کا غصہ کچھ کم ہوا اور وہ انتہائی بے چینی اور اپنے پاؤں سے زمین کی گرد چکنے لگا اور وہ اندر ہی اندر کسی شدید اندرونی جنگ اور پشیمانی کا شکار ہوا۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شربور تھا اور وہ شدید الجھن میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس رات جب گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہماری زندگی کا سب سے بڑا اور ہولناک حادثہ رونما ہوا تھا۔ چلا کہ میری نند نائلہ اپنی سگی بہن
سدرا کے سب کا شور صفدر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ گئی تھیں۔ یہ خبر گھر پر کسی آسمان کی بجلی کی طرح گر پڑی اور پورے خاندان میں جیسے سب کی چیتے جی موت ہو گئی ہو۔ اس شرمناک حرکت نے ایک پل میں یہ صاف کر دیا کہ اصل میں گناہ گار اور بد کردار کون تھا، اور صفدر کی نظر کسی پر تھی۔ جواد کے سامنے سچائی اور وہ سارا پردہ چاک ہو گیا، اور اس کی ماں نے جھوٹ کی بنیاد پر بنا تھا۔ اپنی سگی بہن نائلہ کی اس گھٹیا اور شرمناک حرکت کو دیکھ کر جواد کا سارا وہم دور ہو گیا، اور اسے صاف سمجھ آ گیا کہ اس کی ماں اور بہن کس طرح ایک معصوم اور پاک دامن لڑکی مجھ پر جھوٹے الزام لگاتی رہتی تھیں، اور وہ خود بھی اس کے بہکاوے میں آ کر مجھ سے جھگڑا کرتا رہتا تھا۔ جیسے ہی اس پر یہ بھیانک سچائی کھلی تو اس نے اپنی ماں کی اندھی محبت میں آ کر اپنی بے وفا بہن کی خاطر اپنے معصوم بچے کو بھی کھو دیا اور اپنی وفادار بیوی کا دل بھی دکھا دیا۔ وہ اس شدید پچھتاوے اور صدمے کی برداشت نہ کر سکا۔ اچانک اس سے سر میں شدید سر اٹھا اور اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے جکڑا اور ایک گہری چیخ مارے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا، اور بد ہوا ہو کر بھاگ دوڑ کرنے لگا، اور پڑوسیوں کی مدد سے اسے فوری طور پر ہسپتال لے آیا، جہاں ڈاکٹر نے معائنہ کیے بعد ایک انتہائی ہولناک انکشاف کیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مسلسل ذہنی دباؤ اور شدید پریشانی اور اچانک لگنے والے گہرے صدمے کی وجہ سے جواد کے دماغ کی شریان پھٹ گئی ہے۔